अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक नॉवल का आगाज़ करने वाले हैं जिसका नाम है बाब दहर, जिसकी मुसर्रफ़ा है महरुन्निसा शाह मीर। ये मेरा पहला वॉइस ओवर है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो बगैर वक्त ज़ाया करे शुरू करते हैं। दास्तान की इब्तिदा एक गुप्त तारीख तहखाने से हुई। निशीस्त पाँच, नफूस पाँच, असीर पाँच, लेकिन क्या चलती सांसें भी पाँच थी? रसनदार में बंधे हाथ, जिसमें से लपटी खौफ की जंजीरें, क्या जंजीरें वाकई पाँच थी या कोई था जिसके जिस्म से जफाएं चिमटी थी? कहानी का वस्त खुशगवार है। लंदन की गलियां है, सुरमई सड़कें, भूरी इमारतें हैं और दोस्तों की संगत है। मोहब्बत की शुरुआतें हैं, कुछ पूर्णम अलविदा कहती आँखें हैं। कहानी के इख्तिनाम को जाती राह कठिन है। देश पर आया, हर गुजरते पल है खौफ का साया। गोलियों की आवाज़ें, जिसमें से उबलती खून की बरसातें, उसमें सितम के आस्तीन में छुपी जफाएं। वो पाँच लोग किस किस रंज का मातम मनाए। दहर ने कैसा किया सितम, हुए बंद सब दर रहम। ये बाप मगर जालिम है, सफाकार है, दगादार है और सयाकार है। मलाल ये कि संगत रयाकार है। पाँच सांसें क्या यूं ही चलती रहेगी? क्या तहखाने लाशें उठाएगा? क्या दोस्त एक बार फिर जुदा होंगे? बाब दहर जल्द हर राज खोलेगा या फिर कोई पहली पीछे छोड़ेगा? बाब एक। आसमान ने सिया चादर ओढ़कर हिज्र का गम मनाना चाहा तो चांद ने हिफ्ज़ मातकदम अपनी रोशनी मद्धम कर दी। तारों ने रुपोश होने का इंदिया दिया और आसमान के हिज्र का भरम रख लिया। यूं जो तारों और चांद जैसे वफादार और गमगुजार साथ मिलने लगे तो भला जीवन से शिकवा ही कैसा? इसी सिया तारीक रात में पहाड़ों के दामन में वाकई एक छोटे से गांव का रुख करो तो कई कहानियाँ मुँह लपेटे लकड़ी के बोसीदार दरवाजे से झांकती नजर आएंगी। कोई कहानी तलाश कर लेते हैं, कई गलियाँ फलांग कर, कई नुक्कड़ टाप कर, जर्द बल्ब के गिर्द परवानों का रक्स देखते, पहाड़ों की ओट से उभरती भेड़ियों की आवाज़ें सुनते, कई खुशबुओं को पीछे छोड़े, कई साजिशों को साथ जोड़े। एक लंबी पुरअसरार खामोश सी गली में पूरी शान से खड़े एक पत्थरों के बने घर की तरफ आओ तो भूरी लकड़ी का रंगीन नक्श व निगार वाला दरवाज़ा खुला हुआ था। रात जो गहरी होती जा रही थी, बर्फबारी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। आसमान से गिरते रूई के गोले घर की दीवारों, सड़क और दरवाज़ों के सामने एक पहाड़ की सूरत इख्तियार करते जा रहे थे। इस बर्फबारी में उस घर के सहन में खड़े तीन मर्द अब दाखिली दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे गैर वाज़े थे, आवाज़ें मध्यम। उनके वजूद से कोई पोशीदा भेड़ किसी राज के खुल जाने का खौफ आता था। गुप्त अंधेरे में पीले बल्ब की रोशनी में रास्ता बनाते हुए घर के अंदर आओ तो लकड़ी का ये घर किसी भूल भुलैया जैसा था, जहाँ राहदारियाँ ही राहदारियाँ थीं। सहन के एक तरफ ऊपर छत को जाती सीढ़ियों के करीब फर्श पर एक दरवाज़ा था। वो शायद नीचे तहखाने की तरफ जाने का रास्ता था। गर्दन झुकाकर नीचे झाँक कर उस तहखाने नुमा जगह की तरफ आओ तो नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ थी। सांस रोके एक एक सीढ़ी पर कदम रखते हुए नीचे की तरफ आओ। आखिरी जीने पर खड़े होकर देखो तो यहाँ घर के ही रकबे जितना तहखाना था। एक कोने में काट कबाड़ पड़ा था, बाकी कोने खाली थे। और अगर निगाह घुमाकर जाविये पे देखो तो एक पल के लिए साकिन हो जाओ। तहखाने के वस्त में 5 कुर्सियाँ थीं और उन 5 कुर्सियों पर कुछ लोग थे, जिंदा लोग, 5 लोग। उनके चेहरे एक तरफ ढलके हुए थे, आंखें बंद थी, चेहरे पर किसी किस्म के जख्म का निशान नहीं था। हाँ, मगर उनमें से एक मर्द के बाजू पर प्लास्टर था, माथे पर जख्म के निशान भी सिर्फ उसी के थे। करीब से देखो तो उनके वजूद पर लिबास ब्रांडेड थे, बदन से महक उठी थी। पैरों के जूते से लाखों रुपए की मालियात का अंदाज़ा होता था। वो यकीनन आला ओहदे पर फैज़ रहे होंगे। 4 मर्दों के साथ 5वीं असीर एक लड़की थी। उसके गले में पतली चेन थी जिसमें सब्ज़ हीरा जगमगा रहा था। हम रंग हीरे उसके कानों और उंगलियों में भी थे। उसके जूते, ये जूते भी सब्ज़ थे, हाई हील्स।
اگر ذہن پر زور دے کر یاد کیا جائے تو یہ وہی جوتے تھے جو 6 ماہ پہلے ہونے والے پیرس فیشن شو ویک میں پیش کیے گئے تھے۔ ان کی مالیات کروڑوں میں تھی۔ ان جوتوں کو بڑے بڑے گھر کے فرش پر رکھا جانا تھا۔ انہیں پہن کے دنیا کے مہنگے مہنگے ماربلوں کو اعزاز بخشنا تھا، اور آج یہ مٹی سے آتے فرش پر داغدار ہو رہے تھے۔ کسی کے پیر ان جوتوں پر پڑے تھے اور ان پہ نمایاں داغ بن چکے تھے۔ اگر ان کی مالکن کو ہوش آ جاتا تو وہ ان جوتوں پر لگی مٹی کے داغ دیکھ کر دوبارہ بے ہوش ہو سکتی تھی۔ دوسرے اسیر کے جسم پر ڈینم جیکٹ تھا، بظاہر عام سا، مگر کسی ذوق رکھنے والے شخص کو اگر یہ جیکٹ دکھاؤ تو وہ ضرور اسے چھو کر محسوس کرنا چاہے اور اس کی مالیات کا اندازہ لاکھوں میں لگائے۔ تیسرے اسیر کے سفید جوگرز، وہ جوگرز قابل تعریف تھے، قابل تحسین بھی۔ کوئی جوتوں پر لاکھوں روپے کیسے خرچ کر سکتا تھا؟ کوئی اس اسیر سے سوال کرے۔ کافی دیر بعد ان میں سے کسی ایک نے آنکھیں کھولی تھیں، شاید نشہ ٹوٹ رہا تھا۔ اس اسیر کے بدن پہ لٹکا اوور کوٹ، پورے ایشیا میں یہ کوٹ صرف 3 لوگوں کے پاس تھا۔ اب مالیات کا اندازہ تم لگاؤ۔ اس کے ساتھ 2 اور مردوں کا نشہ بھی ٹوٹنے لگا، مگر ان کی حرکتیں سست تھیں۔ دھیرے دھیرے اس پہلے نے آنکھیں کھولی۔ فرش گھومتا ہوا محسوس ہوا، جسم میں کپکپی سی دوڑ گئی۔ اسے سردی لگی تھی، بے اختیار، بے حد سردی۔ آنکھیں کھولے وہ کچھ منٹ یوں ہی گردن ڈھلکائے پڑا رہا تھا۔ ہاتھوں پر بندھی رسیاں سخت سردی کے اس موسم میں اس کی کلائیوں کو چیر رہی تھی۔ اسے تکلیف ہوئی اور اسی تکلیف میں اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ بھوری آنکھیں ایک پل کے لیے بالکل ساکن ہو گئی۔ اس کے ساتھ کرسیوں پہ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ ایک لمحے کے لیے وہ سانس نہیں لے سکا۔ وہ آنکھیں پوری کھولے بے یقینی سے آس پاس دیکھ رہے تھے۔ اس کے دوست اور وہ کسی جگہ قید ہو چکے تھے۔ یہ حقیقت تھی یا مذاق یا پھر کوئی سراب؟ شادان، زبریز اٹھو، زبریز اٹھو! وہ ان دونوں کو پکار رہا تھا جنہیں ابھی ابھی ہلکا ہوش آیا تھا۔ سخت سردی میں اب اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ وہ دونوں نیم گنودگی میں تھے۔ اس نے اپنی کرسی گھسیٹی۔ آواز پہ ایک مرد نے آنکھیں کھولی، دوسرا مرد ابھی بھی کرسی کو گھسیٹتے ہوئے اپنے باقی ساتھیوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے مگر ٹانگیں آزاد تھیں، اور اب وہ انہی ٹانگوں سے اپنے ایک ساتھی کی کرسی کو ٹھوکر مار رہا تھا۔ دوسرا اسیر بھی آنکھیں کھول چکا تھا اور اب وہ آس پاس دیکھ کر اس جگہ کو اور اپنے یہاں ہونے کے مقصد کو سمجھنا چاہتا تھا۔ وہ بھی اتنا ہی شوقڈ تھا جتنا پہلا مرد۔ تیسرے نے بھی ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی۔ اسے اپنے ہاتھ سست ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کی کلائی میں بندھی اس کی گھڑی فرش پر پڑی تھی۔ وہ سانس لینا بھول گیا۔ اس کی مہنگی گھڑی کا شیشہ ٹوٹ چکا تھا۔ دوسری طرف اس شور شرابے کے دوران باقی دونوں بھی ہوش میں آ گئے تھے۔ ہر کوئی اتنا ہی شوقڈ تھا جتنا انہیں جگانے والا مرد۔ وہ 5 لوگ بے یقینی سے اپنے اطراف میں دیکھ رہے تھے۔ یہ لمحہ جیسے کسی ڈراؤنے خواب کا حصہ ہو۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ ہم کہاں ہیں؟ لڑکی کی آواز میں حیرت اور خوف دونوں تھے۔ وہ بے قراری سے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ یہی سوال میں تم سب سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ ہم کہاں ہیں اور ہمیں باندھ کر کیوں رکھا ہے؟ یہ وہ تھا جسے سب سے پہلے ہوش آیا تھا۔ کیا ہم کڈنیپ ہو چکے ہیں؟ یہ کیسی جگہ ہے؟ ہم یہاں کیسے آئے ہیں؟ وہ کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے تو کبھی اپنے آس پاس۔ ہراس سا ہراس تھا جو ان کے جسموں سے لپٹ گیا تھا۔ یا تو تم ہمیں بتاؤ نا سلطان، کیونکہ ہم نے تمہیں جاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ہم کہاں ہیں؟ یہ آواز طرز تھی طنز میں ڈوبی ہوئی۔ تم مجھ پہ شک کر رہے ہو شادان؟ کیا معلوم یہ تمہارے کسی حریف کا کام ہو جس میں ہم خوار ہو رہے ہوں؟ سلطان نے بھی کہہ ڈالا۔ اپنے ہاتھوں کو جھنجھوڑتے ہوئے وہ رسی کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صرف میرے حریف نہیں، زرکوف کے بارے میں بھی کیا خیال ہے؟ اس کے باپ کے قاتل بھی تو دھمکیاں دے رہے۔ صرف میرے حریف نہیں، زرکوف کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے باپ کے قاتل بھی تو دھمکیاں دے رہے۔ وہ جھنجھلایا۔ خوف زیادہ ہوا۔ مجھے اپنے معاملات میں مت گھسیٹو شادان۔ لڑکی کی آواز بیٹھی ہوئی مگر مستحکم تھی۔ میں تو خود حیران ہوں۔
لڑنا بند کرو تم لوگ اور یہ سوچو ہم یہاں آئے کیسے۔ جس کے بازو پر پلاسٹر تھا وہ ذرا تحکم سے بولا تو ہر ایک نے طنزیہ گردن جھٹکی۔ یہ کیسی جگہ ہے؟ سردی سے کپ کپاتے ہوئے وہ تہہ خانے کا جائزہ لے رہے تھے۔ سوچنا کیا ہے؟ ہمیں یہاں جس نے بلایا وہ تم ہو حسن اور ذوالفقار، تم دونوں کے علاوہ یہ کون کر سکتا ہے؟ کافی دیر سے خاموش بیٹھے بھوری آنکھوں والا زبریز بولا تو سلطان نے کرسی سے ٹھوکر مار کر اسے نیچے گرایا۔ اپنی بکواس بند کرو تم سب۔ ذوالفقار کو اکیلی لڑکی سمجھ کر اس پہ چڑھائی مت کرو۔ تم اس کی اتنی حمایت کیوں کر رہے ہو؟ ملے ہوئے ہو کیا؟ شادان تحقیق سے بولا۔ اور اس کے بعد وہ سب آپس میں بھر پڑے تھے، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، مگر وہ ٹانگوں سے ایک دوسرے کی کرسیوں کو ٹھوکر مار رہے تھے، چیخ رہے تھے، ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے تھے۔ ان کی آواز بلند تھی، جان کے خوف سے زیادہ نفرت حاوی ہونے لگی تھی۔ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، یہ تمہارے دشمنوں کا کام ہے، تم نے ہمیں پھنسایا ہے، تم اپنے دوست پر شک کر رہے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں، تم گھٹیا، تمہاری وجہ سے تمہارے دشمن تم۔ اور پھر ایک آواز آئی تھی، گولی چلنے کی آواز، اور ان تمام قیدیوں کی زبانیں ساکت ہو گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سیڑھیوں سے اتر کر کوئی آ رہا تھا، وہ جس کے ہاتھ میں پستول تھی اور وہی جس نے ابھی فائر کیا تھا۔ وہ مسرور سے چال چلتا ہوا آ رہا تھا، اس کا وجود اندھیرے میں تھا۔ آخری زینہ طے کر کے وہ آگے آیا اور اگلے چند پل میں وہ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا مگر ابھی نہیں، تمہیں اس کے لفظ سننے کے لیے تحمل سے کام لینا ہوگا، کیونکہ یہ کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی، یہ تو کلائمیکس ہے، کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔